बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Revised Leave Rules 1981 Amendments, LPR, Leave Encashment Payments and Other Effects। Revised Leave Rules 1981 में तरमीम, इसके LPR और लीव इनकैशमेंट पेमेंट पर क्या असरात होंगे, क्या क्या तरमीम की गई हैं। हुकूमत पंजाब ने रिवाइज पंजाब लीव रूल्स 1981 में तरमीम कर दी हैं, जिसका सरकारी मुलाजमीन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। आज हम रिव्यू करेंगे कि रिवाइज पंजाब लीव रूल्स 1981 में अमेंडमेंट्स की सूरत में LPR में और लीव इनकैशमेंट में क्या क्या तरमीम की गई हैं, इसका LPR और लीव इनकैशमेंट की पेमेंट पर क्या असर पड़ेगा। आज हम ये भी रिव्यू करेंगे कि इससे कौन कौन सी लीव्स भी इफेक्ट हुई हैं। आज हम ये भी रिव्यू करेंगे कि इसमें सबसे बड़ी जो चेंजिंग्स की गई है, रनिंग बेसिक पे स्केल के बजाय इनिशियल पे स्टेज की जो सबसे बड़ी तरमीम की गई है, उसका कितना बड़ा सरकारी मुलाजमीन को लॉस होगा। हुकूमत पंजाब ने 1 जून 2023 को अमेंडमेंट्स इन द रिवाइज्ड लीव रूल्स 1981 का नोटिफिकेशन इशू किया है, जो कि 1 जून 2023 से लागू होगा। रिवाइज्ड लीव रूल्स 1981 में तरमीम। रिवाइज्ड लीव रूल्स 1981 में तरमीम नोटिफिकेशन नंबर FT/SR 2/2-97/2019 पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट 1974 ऑफ 8 के सेक्शन 23 के तहत अता करदा इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए गवर्नर पंजाब ने रिवाइज्ड लीव रूल्स 1981 में दर्जा झैल तरमीम फौरी तौर पर करने पर खुशी महसूस की है। तरमीम अमेंडमेंट्स क्या की गई हैं। रिवाइज्ड लीव रूल्स 1981 में फर्स्ट वन रूल 17 में तरमीम की गई है। पॉइंट ए, सुर्खी में लफ्ज लीव के बजाय अल्फाज रिफ्यूज लीव से तब्दील किया जाएगा। 17 रूल में इससे पहले जो लीव के लिए वर्ड लीव कंसिडर होता था, अब वो रिफ्यूज लीव के तौर पर कंसिडर किया जाएगा। पॉइंट बी, झैली रूल 1 में क्या तरमीम की गई है। पॉइंट 1, इजहार के लिए लमसम लीव पे, जो कि इससे पहले लमसम लीव पे यूज होता था, अब उसके बजाय छुट्टी की तनख्वाह इनिशियल पे ऑफ द पे स्केल के बराबर तकर्री करने वाली अथॉरिटी की तरफ से मुस्तरद की गई छुट्टी के बदले में बदल दिया जाएगा। यानी कि इससे पहले जो लमसम लीव पेमेंट मिलती थी लीव इनकैशमेंट की, अब वो रिफ्यूज लीव के तौर पर कंसिडर होंगी, और उससे पहले जो पेमेंट रनिंग बेसिक पे स्केल पर मिलती थी, इस बेसिक पे में एनुअल इंक्रीमेंट भी शामिल होती थी, और इसके अलावा वो तमाम अलाउंसेस भी जो कि पेंशन कैलकुलेशन के लिए शुमार होते हैं, वो भी सारे इसमें ऐड होकर जो पेंशन के लिए बेसिक पे कंसीडर होती थी, कैलकुलेट होती थी, अब उसके बजाय उस पे स्केल की इनिशियल स्टेज जो 0 स्टेज होगी, उसके मुताबिक मराद मिल जाएंगी। पॉइंट नंबर 2, मुकम्मल तनख्वाह पर छुट्टी के अल्फाज को छोड़ दिया जाएगा। B.2 में इससे पहले जो लीव ऑन फुल पे वर्ड यूज होता था, अब वो ओमिट कर दिया गया है। पॉइंट सी, झैली रूल 2.1 में आखिर में अल्फाज माहाना बुनियादों पर शामिल किए जाएंगे। इससे पहले LPR आप क्वार्टरली बेसिस पर भी हासिल कर सकते थे, लेकिन अब LPR जस्ट मंथली बेसिस पर मिलेगी। इससे पहले जो क्वार्टरली बेसिस पर भी LPR मिलती थी, अब उसके बजाय मंथली बेसिस पर LPR मिला करेगी। पॉइंट नंबर डी, झैली रूल 3 को छोड़ दिया जाएगा। पॉइंट नंबर ई, झैली रूल 4 को भी छोड़ दिया जाएगा। पॉइंट एफ, झैली रूल 5 में पॉइंट 1, इजहार के लिए 365 दिन से कम मुद्दत के बराबर की यकमुश्त अदायगी, इजहार बकिया मुद्दत के लिए छुट्टी की इनकैशमेंट की जगह ले ली जाएगी। और पॉइंट नंबर 2, आखिर में दर्ज झैल को शामिल किया जाएगा। वजाहत फैमिली की इस्लाह फैमिली पेंशन के मकसद के लिए बयान की जाएगी। पॉइंट नंबर जी, झैली रूल 6 में पॉइंट 1, लफ्ज लीव के लिए पहली बार हुआ है रिफ्यूज लीव के अल्फाज से बदल दिए जाएंगे। इससे पहले जो वर्ड लीव होता था, अब वो रिफ्यूज लीव के तौर पर कंसीडर होगा। पॉइंट नंबर 2, सितंबर 2013 के पहले दिन से मौसर होगा के इजहार को छोड़ दिया जाएगा। इससे पहले जो अफेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 2013 जो कंसिडर होता था, वो ओमिट कर दिया गया है। पॉइंट नंबर 3, अल्फाज और ऑप्शन को छोड़ दिया जाएगा।
اس سے پہلے جو ذیلی رول 6 کے پوائنٹ 3 میں اور آپشن کا ورڈ تھا وہ بھی omit کر دیا گیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، اظہار یا جیسا کہ معاملہ ہو سپتمبر 2013 کے پہلے دن یا اس کے بعد ریٹائرڈ ہو رہا ہے کو خارج کر دیا جائے گا۔ ریٹائرنگ آن اور آفٹر دا فرسٹ ڈے آف سپتمبر 2013 اس کو بھی omit کر دیا گیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 8، ذیلی رول 6A میں لفظ LPR کے لیے الفاظ ریفیوزڈ LPR سے تبدیل کیا جائے گا۔ ذیلی رول 6A میں جو اس سے پہلے ورڈ LPR تھا اب وہ ریفیوزڈ LPR کے طور پر ریڈ آؤٹ کیا جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 1، ذیلی رول 6B میں الفاظ کے لیے چھٹی طبی سرٹیفکیٹ کے ذریعے صحت کی خرابی کی وجہ سے جو دی جاتی ہے یا حج کی ادائیگی کے لیے جو دی جاتی تھی، اس سے پہلے جو میڈیکل سرٹیفکیٹ پر ال ہیلتھ لیو اکاؤنٹ سے دی جاتی تھی یا پھر حج کی ادائیگی کے لیے حج کے لیو اکاؤنٹ سے دی جاتی تھی، اب اس کو الفاظ کسی بھی قسم کی چھٹی دی جاتی ہے سے بدل دیا جائے گا۔ میڈیکل لیو اور پرفارمنس آف حج کے لیو اکاؤنٹ کے بجائے اینی کائنڈ آف لیو از گرانٹیڈ سے سبسٹیٹیوٹ کر دیا جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 6، ذیلی رول 6C میں فرسٹ لفظ LPR کے لیے ریفیوز LPR کے الفاظ تبدیل کیے جائیں گے۔ پوائنٹ نمبر 2، الفاظ کے لیے پینشن کے حساب سے تنخواہ اور الاؤنسز کی بنیاد پر جیسا کہ سرکاری ملازم کے آخری تنخواہ کے سرٹیفکیٹ میں دکھایا گیا ہے، الفاظ متعلقہ انیشیل پے اسکیل کے برابر سے تبدیل کیا جائے گا۔ اس سے پہلے LPR کی کیلکولیشن کے لیے جو سرکاری ملازم کا لاسٹ پے سرٹیفکیٹ LPC ہوتا تھا، جس میں اس کی لاسٹ پے اگر وہ یکم کے بعد ریٹائرمنٹ لیتا ہے تو اس کی ایک اینول انکریمنٹ بھی شامل ہوتی تھی، اور اس کے علاوہ اس بیسک پے میں وہ تمام الاؤنسز بھی شامل ہوتے تھے جو کہ پینشن کیلکولیشن کے لیے کنسیڈر ہوتے ہیں۔ اس میں اس کی پرسنل پے، کوالیفیکیشن الاؤنس اور دوسرے الاؤنسز جو کہ پینشن کیلکولیشن کے لیے شمار ہوتے تھے وہ بھی سارے ایڈ ہو کر وہ اس کی بیسک پے کنسیڈر ہوتی تھی۔ لیکن اب اس کے بجائے اس کا جو پے اسکیل ہوگا، جیسے کہ ابھی ریوائزڈ پے اسکیل 2000 امپلیمنٹ ہے، تو اس کی رننگ بیسک پے کے بجائے ریوائز 2000 پے اسکیل کی جو انیشل سٹیج ہوگی، جو 0 سٹیج ہوگی، اس کے مطابق اس کو LPR یا لیو انکیشمنٹ کی پیمنٹ ملے گی، جو کہ بہت ہی بڑا لاس ہے۔ فار ایگزامپل، ایک سرکاری ملازمین جو کہ 14 اسکیل میں ہے، ریٹائرمنٹ کے وقت اس کی بیسک پے تھی 67,770 روپے، یکم بعد وہ ریٹائرمنٹ لیتا ہے تو ایک اینول انکریمنٹ بھی ساتھ میں شامل ہوگی، تو اس کی بیسک پے جو پینشن کیلکولیشن LPR کے لیے کنسیڈر ہوگی 69,510 ہوگی، لیکن ریوائزڈ لیو رولز 1981 میں ترامیم کے بعد 69,510 کے بجائے 14 اسکیل کی جو انیشل پے ہوگی، جو کہ ریوائزڈ پے اسکیل 2022 کے بعد بن رہی ہے 22,530، اس کے مطابق اسے پیمنٹ ملے گی۔ پوائنٹ نمبر کے، ذیلی رول 6C کے بعد درج ذیل نئے ذیلی رول 7 کو شامل کیا جائے گا۔ 7 رول کیا ہے کہ ایک سرکاری ملازم جو زیادہ سے زیادہ 365 دنوں کے لیے LPR کی انکیشمنٹ کا فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، جو کہ LPR کے بجائے لیو انکیشمنٹ لینا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اپنے LPR کے آغاز کی تاریخ سے کم از کم 3 ماہ قبل LPR لینے کے لیے اپنی تحریری درخواست اپنی اپوائنٹنگ اتھارٹی کو جمع کروائے گا، اور اگر تقرری کرنے والی اتھارٹی نے اس کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے تو وہ انیشل پے آف بیسک پے اسکیل کے برابر 365 دنوں کی ریفیوز LPR کی انکیشمنٹ کا حقدار ہوگا، کہ اگر اس نے LPR لینی ہے تو 3 ماہ پہلے وہ اس کی اپلیکیشن سبمٹ کروائے گا جب آپ کی ریٹائرمنٹ ہونے والی ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل، ایک سرکاری ملازم ہے جو 56 برس کی عمر میں ریٹائرمنٹ لینا چاہتا ہے، تو اسے جب اس کی سروس 55 برس ہو جائے گی اس وقت وہ اپنا کیس جمع کرواتا ہے LPR کے لیے، یعنی کہ اگر اس کے لیو اکاؤنٹ میں 365 دن یا اس سے زیادہ لیوز ہیں تو اس کی سروس کا لاسٹ ایئر جو ہے وہ اسے LPR ملے گی، لہٰذا 3 منتھ پہلے اب LPR کیس سبمٹ کروانا ہے، لہٰذا وہ منتھ پہلے اپنا LPR کے لیے کیس اپنی اتھارٹی کو سبمٹ کروائے گا۔ اگر اس کی اپوائنٹنگ اتھارٹی اس کی LPR کو ریفیوز کر دیتی ہے، مسترد کر دیتی ہے، جو اس کا پے اسکیل ہوگا، اس کی جو 0 سٹیج ہوگی، انیشل سٹیج ہوگی، اس کے مطابق اسے ریفیوزڈ LPR کی انکیشمنٹ ملے گی۔ فار ایگزامپل، ایک سرکاری ملازم 15 اسکیل میں ہے، فار ایگزامپل وہ لاسٹ سٹیج پر ہے، 13 سٹیج پر ہے، 83,320 روپے ہے،
تو اس سے پہلے اس کی لیو انکیشمنٹ میں جو اس کی لاسٹ بیسک پے ہوتی تھی، اگر لاسٹ سٹیج ہو تو وہ لاسٹ سٹیج ہی کنسیڈر ہوتی ہے. اگر فار ایگزامپل اس سے پہلے اس کی 27, 28 اور 29 پے سٹیج تھی. فار ایگزامپل ایک سرکاری ملازم جو ہے 28ویں سٹیج پر تھا 15 سکیل کی، اس کی بیسک پے تھی 79,360 روپے. یکم کے بعد وہ ریٹائرڈ ہو رہا ہے تو ایک اینول انکریمنٹ اسے مزید ملے گی 81,340 روپے. اب اس کی بیسک پے کنسیڈر ہوگی پینشن اور تمام فرنج بینیفٹس کی کیلکولیشن کے لیے، اور اسی بنیاد پر ہی اسے LPR یا لیو انکیشمنٹ ملتی تھی. اگر اس کا کوئی کوالیفیکیشن الاؤنس ہے یا کوئی اور الاؤنس، پرسنل پے یا کوئی بھی الاؤنس جو کہ پینشن کیلکولیشن کے لیے شمار ہوتا ہے، وہ بھی اس میں ایڈ ہو کر اس کی بیسک پے بنتی تھی. اب اس کی جو بیسک پے تھی 81,340 روپے. اگر اس کے لیو اکاؤنٹ میں 365 دن ہیں تو سمپل 12 منتھ آگے 81,340 کو 12 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو وہ اس کی لیو انکیشمنٹ کا بل بنتا تھا. اگر اس کی 365 دنوں سے کم ہیں تو اس کے لیے اس کے پر ڈے کی سیلری کنسیڈر ہوگی بیسک. اس کے بعد اس کو ڈیز کے ساتھ ملٹیپلائی کرنے سے اس کی لیو انکیشمنٹ پیمنٹ کا بل کنسیڈر ہوتا تھا. لیو انکیشمنٹ اینڈ LPR کے بارے میں تفصیلی ویڈیو بنائی ہوئی ہے، ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا، جس کی مدد سے آپ اس کو مزید بہتر سمجھ سکیں گے کہ ریٹائرمنٹ کے وقت لیو انکیشمنٹ بہتر رہتی ہے یا LPR. اب 81,340 کے بجائے 15 سکیل کی جو انیشیل پے ہوگی، جو کہ ریوائزڈ پے سکیل 2022 کے مطابق بن رہی ہے 23,920 ملٹیپلائی ود 12 کریں گے تو اتنی اماؤنٹ کا جسٹ اس کے لیو انکیشمنٹ کا بل بنے گا. ایک سرکاری ملازم ہے جس نے اتنے برس سروس کی ہے، فار ایگزامپل اس کی بیسک پے تھی 81,340، لیکن اب اسے 23,920 کے مطابق لیو انکیشمنٹ کے فرنج بینیفٹس ملیں گے. اٹس اے ویری بگ لاس. بشرطے کہ جبری طور پر ریٹائرمنٹ ہونے والا سرکاری ملازم LPR کی انکیشمنٹ کا حقدار نہیں ہوگا. جبری ریٹائرڈ سرکاری ملازم کو اس سے پہلے بھی لیو انکیشمنٹ نہیں ملتی تھی، اب بھی وہ اس کا حقدار نہیں ہوگا. پوائنٹ نمبر 2، رول 19 کو چھوڑ دیا جائے گا، omit کر دیا جائے گا. انشاءاللہ امید کی جاتی ہے کہ آپ کو ریوائز لیو رولز 1981 میں جو ترمیم کی گئی ہیں ان کی بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی کہ ان ترمیم کی وجہ سے سرکاری ملازمین کو کتنے بڑے لاسز بیئر کرنا پڑیں گے. میڈیکل اور حج لیو بھی اس سے افیکٹ ہوئی ہیں.